توفیق چھوڑ دے علی کا دروازہ. علی نے تجھے خط بھیجا ہے کہ تیرے مانے بغیر میری ولایت ادھوری پڑی ہے. جب تک تو شیعہ ہونے کا اعلان نہیں کرے گا میری ولایت میں بڑا نقش آیا ہوا ہے. بھوکے شاہ جی میں نے کائنات میں بے نیازی دو دیکھے ہیں، عرش پہ جلی، فرش پہ علی. جانتے ہو جب تک میرے پاس پہاڑ جتنی دلیل نہیں ہوتی غضن فر منبر سے بات ہی نہیں کرتا. جلی کی بے نیازی کا جمیل شاہ جی یہ عالم ہے. میں نے جو سے بات کی کہا چل ٹکے کے آدمی تو مجھے سجدہ کرنا کر، ساری خدائی میرے سجدے چھوڑ دے، علی جو مجھے جھکتا ہے. علی کی پیشانی جو میرے سجدے میں جھک جاتی ہے، میرے خدا ہونے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ جسے بشر خدا ماننے پہ تیار، وہ میرے سجدے پہ آمادہ. اور فرش پہ علی بھی بے نیاز ہے. وہ کہتے ہیں ساری کائنات چھوڑ دے، میری جوتی کے تسمے کو پرواہ نہیں، میرا خالق جو مجھے مانتا ہے. والے دوست ناراض تو نہیں بیٹھے؟ جیتے رہو. چھوڑ دے دروازہ. یہ تو وعدے کی بات ہے بھائی، کوئی جبر تھوڑی ہے. اور اگر اسی دروازے پہ رہنا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ مہمان میں پیر بھگے شاہ کہوں، روٹی آپ کی نہیں کھانی، چائے آپ کی نہیں پینی، پانی آپ کا نہیں پینا. کوئی عقل والا پوچھے گا نہیں بہاولپور سے منڈی آئے جھک مارنے ہو؟ پھر جس کے گھر کا کھانا پانی چائے تجھے نہیں چاہیے وہاں رہے کیوں رہے ہو؟ گھر بھی چھوڑ دے. بھائی علی کے دروازے پہ کھڑا ہے. میں نے رزق علی سے نہیں مانگنا شرک ہے، بیٹا نہیں مانگنا شرک ہے، شفا نہیں مانگنا شرک ہے. بھائی کھڑا کیوں ہے؟ نہیں سر اٹھاؤ. میدان قیامت میں یہ تو نہیں کہنے جوگے رہو گے نا کہ کسی نے حجت تمام ہی نہیں کی تھی. میں تجھے غیرت مند مانوں گا. مجھے لکھ کے دے آج قرآن کے صفحے پر، آج تو علی سے پانی کا گلاس مانگنا شرک سمجھتا ہے، کل حوض کوثر پہ کوثر بھی کسی اور باپ سے مانگنا. نہ مانگنا، راہداری علی سے نہ مانگنا، داخل جنت کی رسید علی سے نہ مانگنا، پولے صراط سے گزرتے وقت علی کی انگلی کا سہارا نہ مانگنا. ہاں وہاں بھی اللہ کو آواز دینا کہ میں بڑا توحید پرست ہوں، میں نے دنیا میں بھی علی سے کچھ نہیں مانگا تھا، یہاں بھی کچھ نہیں. تو اس وقت جو فرشتے تجھے مار مار کے دمبا بنائیں گے تو مجھے اور منڈی والوں کو دیکھنے کا نشہ ہی کچھ اور ہوگا. اللہ کہے گا حرامزادے تو نے سن نہیں رکھا تھا، میں بے جسم تھا، وجود نہیں رکھتا تھا، وجہ اللہ علی تھا. میرا بدن نہیں تھا، عین اللہ یہ تھا، میں بے نشان تھا، ید اللہ یہ تھا، میرے ہاں علامت نہیں تھی، جنب اللہ یہ تھا. تو بڑا عزت دار ہے یا رسول؟ یہی پڑھی ہوگی بیٹے، بر کتابیں پڑھ گیا سامنے، ابھی دکھا سکتا ہوں. علی کائنات کا مولا ضرور ہے لیکن میرا نبی علی کا بھی مولا ہے نا.
مولا علی عالمین کا مولا اور میرا رسول علی کا بھی مولا. حدیث ہے لفظ کی خیانت ہو، بھائی میدان میں بیٹھا ہوں، مرد میدان ہوں، میدان میں گرجتا ہوں، حجرے کی اوٹ سے بولنے کی مجھے عادت ہی نہیں. کھڑے مٹکے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا، کسی کے کان پہ منہ رکھ کے سرگوشی کا سحر نہیں پھونک رہا، ڈنکے کی چوٹ پر میدان میں ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حدیث رسول دکھا سکتا ہوں. ابھی نہ دکھاؤں میری زبان کاٹ کے پھینک دو. رسول علی کا مولا علی سے کہہ رہا ہے لاؤ استغنی عنک لاؤ فی الدنیا ولا فی الآخرہ. اے علی میں نہ دنیا میں تجھ سے بے نیاز ہو سکتا ہوں نہ آخرت میں تجھ سے یہ علی کا مولا کہہ رہا ہے لا استغنی عنک، میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہوں. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی بے نیاز نہیں ہوں آخرت میں بھی. غضنفر ہزیان نبک، مجھے کبھی دنیا میں بدر میں علی کی ضرورت، کبھی احد میں ضرورت، کبھی خیبر میں ضرورت، کبھی خندق میں ضرورت، کبھی اس کی ضرورت، کبھی میدان مباہلہ میں اس کے گھر کی ضرورت، اس کے پورے قبیلے کی ضرورت، میدان قیامت میں اپنی امت کے پیاسوں کے لیے اس کے ہاتھ کی ضرورت، اس کے پیالے کی ضرورت، اس کے حوض کی ضرورت، اس کے قلم کی ضرورت، اس کی راہداری کی ضرورت. تو جو علی کا بھی مولا ہے وہ تو بے نیاز نہیں رہ سکتا علی سے، تو موالی ہے. تو کیسے تھک گئے ہو؟ تو بس یہی ہاں، یا تو اللہ تک رسائی حاصل کر کے دکھا. حالانکہ کیا بگی شاہ صاحب اللہ تک رسول کی رسائی نہیں تھی؟ میرا رسول وہ تو جبریل تک کا محتاج نہیں. جو جبریل سے کام پوچھتا ہو. اب مجھے پتا نہیں کہ میرے گزشتہ پڑھے ہوئے اشارے کس کو یاد ہیں کس کو بھول گئے، اسی لیے کہتا ہوں کہ کوشش کیا کرو کہ جو پڑھ کے جاؤں اس کا کم از کم خاکہ یاد میں رکھا کرو، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے منزل میں آسانی ہوتی ہے. یاد دلاؤں وقت. حالانکہ جمیل شاہ جی آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے اوپر دیکھتے ہیں کب آئے جبریل. تھک گئے ہو؟ چلے گئے ہو؟ کب آئے روح الامین؟ کب اس کے ذریعے بھیجے اللہ تک پیغام اور فلاں کام ہو جائے. یعنی آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو محتاجی ہے، احتیاج ہے، حاجت ہے جبریل کی. اور اسی جبریل سے شب معراج میرا رسول سدرہ پہ پوچھ رہا ہے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں تنہائی میں، حل کا حاجت اللہ، اگر اللہ سے کوئی حاجت منوانا ہے تو بتا دے میں منواتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. سمجھ میں آ رہی بات دوستو جی؟ تو جو بسم اللہ جو روح الامین کا حاجت روا ہو، جو سید الملائکہ سے حاجتیں پوچھے، وہ علی سے کہہ رہا ہے مجھے دنیا میں بھی تیری ضرورت، آخرت میں بھی تیری، میں نہ یہاں بے نیاز نہ وہاں بے نیاز. یا رسول اللہ آپ کی جب رسائی براہ راست ہے تو سار اٹھانا. اب پھر بگی شاہ جی میں حق بجانب ہوں، ایک نگاہ میں ڈال رہا ہوں، اندر بار ہر ایک چہرے کو میں نے نظر کے حصار میں لے لیا ہے اور جملے کے بعد پھر لوں گا. دیکھوں گا کہاں پھول کھلتا ہے، کہاں شجرہ نصب تحریر ہوتا ہے، کس کے کلیجے میں درار آتی ہے اور کس کے چہرے پہ بہار آتی ہے. یا رسول اللہ آپ کی تو رسائی براہ راست ہے، آپ کو علی کی حاجت کیسی؟ آواز رسالت میں محتاج نہیں ہوں علی کا، لیکن جب میرے اللہ نے قانون بنایا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
جب بھی گھر تک پہنچنا ہو دروازے سے آؤ، اور اعلان میں خود کر چکا ہوں انا مدینۃ العلم والی الباب. میرے بزرگ میں انہوں کا نوکر ہاں بچہ، اللہ انہوں نے خوش رکھے. ابھی بڑے بیمار ہے جناب، محرم دی بڑی انتظار. جب میرے بسم اللہ مالک نے کہا دروازے سے آؤ، اور میں نے دروازہ علی کو نامزد کر دیا، تو پھر میں دروازے کو چھوڑ کر سبحان اللہ بس تکنا نہیں. 10 دن آپ سے گفتگو ہونی ہے، تو پہلا دن ہے میں نے راستہ بنا کے دیا ہے آپ کو کہ اسی کے ذریعے ہم نے آنے والے 9 دن سفر کرنا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. بڑا گھمنڈ ہے تجھے عبادتوں پر، بڑا ناز ہے تجھے ٹوٹے پھوٹے سجدوں پر. اور بھائی جمیل شاہ انہی سجدوں کے بل بوتے پہ یہ جنت جائیں گے علی کے بغیر. اور میں تو اکثر ممبروں سے دوستو یہ کہا کرتا ہوں، بلکہ ہنسی بھی آتی ہے مجھے، کہ کیوں پڑھ رہے ہو نمازیں؟ یہ جنت ملے گی. کیوں رکھ رہے ہو روزے؟ یہ جنت ملے گی. کیوں کر رہے ہو حج؟ جنت ملے گی. ہاں، اور پھر مجھے دل میں بڑی ہنسی آتی ہے رب کعبہ کی قسم کہ کیا حماقت ہے، یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہو جنت ملے. وہی جنت جس میں تم جاؤ گے یہ سب کچھ کر کے، اور جہاں ایک کتا بھی پہنچ جائے گا کچھ نہ کر کے.